ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور میرے بھی دیے گئے وقت سے کافی آگے وقت جا چکا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی کئی مصروفیات اس کے بعد بھی ہوں گی۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر آج کی مجلس کی مناسبت سے 2 یا 3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی گزارش، کچھ عرصہ قبل مجھے اسلام آباد میں ایک مجلس میں شرکت کی دعوت ملی۔ وہ شرکت پاکستان کے صحافی برادری کی طرف سے تھی، ایک میڈیا ہاؤس میں۔ اس میں سب لوگ ہم جمع ہوئے۔ جمع ہونے والے مختلف الخیال لوگ تھے، مختلف اداروں سے وابستہ لوگ تھے۔ اس کا موضوع بڑا دلچسپ تھا۔ اس محفل کا موضوع تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے، یہ اس مجلس کا موضوع تھا۔ اور اتفاق کہہ لیں کہ اس مجلس میں داڑھی ٹوپی والا صرف میں ہی تھا، باقی سب لوگ سیکولر مزاج لوگ تھے۔ سیکولر مزاج مطلب مدرسے اور مولوی کے سخت مخالف اور سخت بدظن اور بدگمان۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس محفل کا ماحول کیا ہوگا۔ خیر، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مدارس کے خلاف جو کچھ سن رکھا تھا اس کا خوب اظہار کیا، بھڑاس نکالی، تنقید کی، انگلیاں اٹھائی۔ ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اگر میں نکالوں تو یہ جملہ بنتا ہے کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسے کا سوسائٹی میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ان کا کام سوائے چندے مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خود بھی قوم کے بچوں کو بھی بھکاری بنا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ زکوٰۃ مانگنے اور فطرانہ مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ بقرہ عید کا موقع آتا ہے، یہ قربانی کی کھالیں اور چمڑے اکٹھے کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ آج تک ان مدرسوں سے کتنے ڈاکٹر نکلے، کتنے انجینئر نکلے، کتنے وکیل اور کتنے گریجویشن کیے ہوئے نکلے، نتیجہ بالکل صفر ہے۔ لہذا آج کے دور میں مولوی اور مدرسے کا سوسائٹی میں کوئی کردار نہیں۔ ہمارا بس چلے تو ہم مدرسوں کو تالے لگا کر مولویوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں۔ یہ ان کی ساری گفتگو کا کیا تھا؟ خلاصہ تھا۔ جب میرا نمبر اور میری باری آئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اپنے آپ کے سوال کا جواب تو بعد میں دیتا ہوں کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے، لیکن پہلے میرا ایک سوال ہے۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا بھائی مولوی صرف جواب دینے کے لیے تو نہیں پیدا ہوا کہ سارا دن لوگ سوال کرنے آئیں اور مولوی سارا دن بیٹھ کے جواب دے۔ مولوی بھی اپنے منہ میں زبان رکھتا ہے۔ کسی بندے کو جتنا حق مولوی صاحب پر سوال کرنے کا، اتنا ہی حق مولوی صاحب کو بھی کسی پر سوال کرنے کا ہے یا نہیں؟ بولیے سارے۔ میں نے کہا پہلے میرے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں، پھر آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا تو بہتر سمجھ آئے گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ کا سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ میں نے کہا پہلے میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ سوسائٹی اور قوم مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ یہ سوسائٹی اور قوم مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ چلیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے کہا انہی 3 چیزوں کو بنیاد بناؤ، زکوٰۃ، فطرانہ اور قربانی کی کھال، یہی دیتے ہو مدرسے کو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا چلیے اسی کی تفصیل میں جائیں تو مجھے بتائیے 100 میں سے 90 بندے ایسے ہیں معاشرے میں جو بالکل زکوٰۃ دیتے ہی ایسا ہی ہے بھائی، 100 میں سے بمشکل 10 بندے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو 10 بندے زکوٰۃ دیتے ہیں
ان میں سے بھی کتنے ایسے ہیں جو عمران خان کے شوکت خانم کو دیتے ہیں، جو عیدی سینٹر کو دیتے ہیں، جو اپنے گاؤں کی کسی برادری کی بیوہ اور غریب عورت کو دیتے ہیں۔ جب یہ 10 بندوں نے بھی زکوٰۃ ادھر دے دی تو پھر مدرسے کے حصے میں کتنے بندے آئے جنہوں نے زکوٰۃ دی؟ میرے خیال میں بمشکل 10 میں سے 2 یا 3 بندے ایسے بچے جنہوں نے مدرسے میں آ کر زکوٰۃ دی، چندہ دیا، فطرانہ دیا یا قربانی کی کھال دی۔ یعنی گویا 100 میں سے بمشکل کتنے بندے آئے؟ 3 یا 4 بندے۔ کیا یہ تینوں چیزیں زکوٰۃ، فطرانہ اور قربانی کی کھال ہر ہفتے دیتے ہو؟ بولیے بھائی، ہر مہینے دیتے ہو؟ ہر 4 ماہ بعد دیتے ہو؟ کتنے بعد؟ 1 سال کے بعد 1 مرتبہ۔ 100 میں سے 4 بندوں نے جو مدرسے سے تعاون کیا، اب اس تعاون کو میں نہ ہونے کے برابر کہوں تو غلط تو نہیں ہے۔ یہ تعاون سوسائٹی کا اور قوم کا مدرسے سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ آٹے میں نمک بھی نہیں بنتا۔ اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ اب آؤ میں نے کہا دوسرے پہلو کی طرف کہ مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو آج کے زمانے میں کیا دے رہا ہے۔ میں نے ان سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں، میں نے کہا اس کا جواب میں زبانی نہیں دیتا، آپ کو پریکٹیکل دکھاتا ہوں، ابھی آپ کو جواب ملے گا میری بات کا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس مجمع میں میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ ڈاکٹر بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی بیٹھے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کوئی بھی نہیں۔ انجینئر کتنے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی بھی نہیں۔ وکیل کتنے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی بھی نہیں۔ گریجویشن کیے ہوئے کتنے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ چلو ایک بھرم رہ گیا یار آپ کا، ایک ہاتھ اوپر آ گیا، اللہ خوش رکھے جناب۔ سائنسدان کتنے ہو جی؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی بھی نہیں۔ چلیے میں شارٹ کرتا ہوں جناب، توجہ چاہوں گا آپ سب کی۔ اس مجمع میں حافظ قرآن اور عالم دین کتنے بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ سبحان اللہ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا نہیں ملا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی اور مدرسہ آج کے دور میں سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے، یہ ہلکی سی جھلک دیکھی، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ کروڑوں کے فنڈ، اربوں روپے کی امداد، عالی شان بلڈنگیں، بنے بنائے اسکول اور یونیورسٹیوں کی عمارتیں، بھاری بھاری تنخواہیں اور مراعات اور سہولیات اور ٹی اے اللہ کی قسم پاکستان کے کسی مدرسے کو نہیں ملتے، کسی مولوی کو نہیں ملتے، کسی دینی ادارے کو نہیں ملتے۔ تمہارے کالجوں کو ملتے ہیں، یونیورسٹیوں کو ملتے ہیں، ان میں پڑھانے والے عملے اور اساتذہ کو ملتے ہیں۔ قوم کے کروڑوں اربوں روپے جو سرکار نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو دیے، ان فنڈز کا تقاضا تو یہ تھا کہ میری قوم کا ہر دوسرا بچہ ڈاکٹر ہوتا، میری قوم کا ہر تیسرا بچہ انجینئر ہوتا، میری قوم کا ہر چوتھا بچہ گریجویشن کیے ہوئے ہوتا، ماسٹر کی ڈگری ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتا۔ لیکن کروڑوں کے فنڈ ملنے کے باوجود، اتنی آسائشیں ملنے کے باوجود، قوم میں کالج یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کی ہلکی سی جھلک آپ نے اتنے بڑے مجمع میں دیکھی۔ اس کے مد مقابل مولوی کو تو کوئی سرکاری امداد بھی نہیں ملتی، کوئی پیسہ بھی نہیں ملتا۔ ایک مسجد اور مدرسے میں پڑھانے والا مولوی تمہارے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لیتا ہے، چندے مانگتا ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، قربانی کی کھال مانگتا ہے، پائی جمع کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، تانے اور ملامتیں سہتا ہے، حالات کے جبر کو برداشت کرتا ہے، حکومت وقت کی زیادتیوں کا سامنا کرتا ہے۔ کبھی اسے کوئی دہشت گرد کہتا ہے، کبھی انتہا پسند کہتا ہے، کبھی رجت پسند کہتا ہے، کبھی ترقی کے رستے میں رکاوٹ کہتا ہے، کبھی جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہا جاتا ہے، کبھی پتھر کے زمانے کی پیداوار کہا جاتا ہے، کبھی گنبد کے خول میں بند کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ مولویوں کو جدید دور کی ہوا بھی نہیں لگی، کبھی اس پر 4 شیڈول کے مقدمے بنتے ہیں، کبھی مقامی تھانے کا ایس ایچ او بھی اسے آنکھیں دکھاتا نظر آتا ہے، کبھی محلے کا علاقے کا چودھری اور وڈیرا بھی اسے اپنی باتوں اور روب تلے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالات کے سارے جبر کو سہ کر، زمانے کے تانے سن کے، لوگوں سے پائی زکوٰۃ کے چندے وصول کر کے، کعبے کے رب کی قسم مولوی نے آج کریا بستی نگر محلے اور علاقے میں رب کے
کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی شمع کو روشن کر کے دکھایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان زندہ باد۔ توجہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی نے اگر آج کے زمانے میں میری قوم کو اچھا سائنسدان نہیں مل رہا، اچھا ڈاکٹر نہیں مل رہا، اچھا بیرسٹر اور وکیل نہیں مل رہا، اچھا انجینئر نہیں مل رہا، تو اس کا ذمہ دار مولوی اور مدرسہ ہے؟ بولتے نہیں سارے، اونچی بولو سارے، نہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ آپ کا علاقے کا یہ مدرسہ، میں چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ کبھی کسی مولوی صاحب نے آپ کو کہا ہو اپنا بچہ ہمیں دے دو، اپنا بچہ ہمارے مدرسے میں داخل کراؤ، ہم آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، سائنس سکھائیں گے، فزکس اور کیمسٹری کی تھیوریاں بتائیں گے، الجبرا اور میتھمیٹکس کی کلیے سکھائیں گے؟ کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں لوگوں آؤ اپنا لخت جگر ہمارے حوالے کرو، اپنا بیٹا یا بیٹی مدرسے میں داخل کراؤ، ہم حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، مفتی دین بنائیں گے، فقیہ وقت بنائیں گے، امام مسجد بنائیں گے، واعظ اور خطیب اور مدرس بنائیں گے، دین کا مجاہد اور مبلغ بنائیں گے، دین کا خادم بنائیں گے۔ یہ دعویٰ کیا مولوی نے، آپ کے بچے کو مدرسے میں داخل کیا، انصاف سے بتاؤ مولوی نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی؟ آج ہر مسجد میں امام ملتا ہے، خطیب ملتا ہے، حافظ قرآن ملتا ہے، واعظ ملتا ہے، مدرس ملتا ہے، مصلی کا امام ملتا ہے، نکاح پڑھانے کا نکاح خواہ ملتا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے امام ملتا ہے، دین کی رہنمائی کے لیے عالم دین ملتا ہے۔ تو بتائیے مدرسے نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ اونچی بولو سارے۔ اپنا ملبہ ہمارے کھاتے میں مت ڈالو، اگر ناکامی ہے تو اپنی ناکامی اپنے کھاتے میں رکھو۔ مولوی نے الحمدللہ پہلے دن سے جو کمٹمنٹ کی تھی، تمام تک ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی، پسا طبقہ ہونے کے باوجود بھی، مولوی اور مدرسے نے پوری ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا اور پورا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے۔ خوشی بولیے۔ صحیح ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور توجہ چاہوں گا میں سب کی۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ میرے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جن کا تعلق اسکول کالج سے ہوگا، عصری اداروں سے ہوگا، اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، ان اداروں میں پڑھانے والے ٹیچرز بھی ہوں گے، ان اداروں سے تعلیم پائے ہوئے لوگ بھی ہوں گے۔ ایک سوال اٹھتا ہے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں، جو سوال ہم دونوں طبقات کی دوری کا باعث بنتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، مدرسے میں داخل کرائیں، لیکن ایک بات سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا بات؟ کہنے لگے جی یہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں اور مدرسوں والے جو ہوتے ہیں یہ بڑی لیمیٹڈ سوچ کے مالک ہوتے ہیں، بڑا ایک لگا بندہ اور لگا لپٹا مخصوص نصاب پڑھاتے ہیں بچوں کو، یہ جدید دور کے تقاضوں سے آشنا نہیں ہوتے، یہ سائنس انگریزی کمپیوٹر کو اہمیت نہیں دیتے، بس لگی لپٹی چند باتیں ہوتی ہیں ان کی جو اپنے بچوں کو رٹا رٹایا سبق پڑھا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے مدرسوں سے جب کوئی بچہ فارغ ہو کر سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہ سوسائٹی کے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، اور وہ معاشرے میں کوئی فعال کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بچے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں نہیں بھیجتے، ان کا مخصوص نصاب ہے، وہ پرانے طرز کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اور جدید دور کے پڑھے لکھے لوگ اس غلط فہمی کی بنیاد پر مدرسے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو بھائی۔ میں پہلے ایک بات کرتا ہوں پھر اس سوال کا جواب دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، میرے اسکول کالج والے بھائی بھی سنیے گا ذرا۔ پہلی بات، اسکول کالج کے ہم مخالف، بولو بھائی، انگریزی کی نفی
کمپیوٹر سائنس کا انکار، یہ تو سارے کام ہم اپنے مدارس میں خود کر رہے ہیں، اور آپ کو تو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے تو پڑوس میں بیت السلام اس کی عظیم مثال ہے، بولیے ہے یا نہیں ہے؟ 10ویں علوم میں بھی اپنا لوہا پورے ملک میں منوایا نہیں منوایا؟ سائنسی علوم میں بھی منوایا، تو ہم مخالف ہوتے تو اپنے مدرسوں میں ان چیزوں کو جگہ دیتے۔ ابھی یہ بچہ کھڑا مدرسے کا انگریزی زبان میں کیا کر رہا تھا؟ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، انگریزی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ ہم مخالف نہیں ہیں، ہمارے مدعے کو سمجھو، ہمارے نقطہ نظر کو سمجھو، غلط فہمیوں کا ازالہ کرو۔ پہلی بات، اسکول کالج والے آپ سے لیتے بہت ہیں، آپ کو دیتے تھوڑا ہے، اور مدرسوں والے آپ سے لیتے تھوڑا ہیں، آپ کو دیتے بہت ہیں۔ بے شک، فرق سمجھنا ذرا۔ بے شک، اسکول کالج والے آپ سے لیتے زیادہ ہیں اور دیتے کم ہے، لیتے زیادہ ہیں، چاہے وقت ہو چاہے مال ہو۔ بالکل ایسی ہے، مال ہے یا وقت ہے، لیتے زیادہ ہیں دیتے تھوڑا ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میری فیملی کے گھر کے سارے بچے اور بچیاں اسکول کالج کی طرف چل پڑے، میں نے ان کو کہا کہ جناب ایک بچہ یا بچی تو مدرسے کے حوالے کر دو، ساروں کو انگریزی کے پیچھے لگا دیا، کوئی اپنی قبر آخرت کا بھی سامان تیار کر لو۔ تو اس فیملی کی ایک بچی مجھے کہنے لگی انکل اپنے فیوچر کو بنانے کی فکر کرنا کیا کوئی برا کام ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا کوئی برا کام نہیں، فیوچر بنانا چاہیے، مستقبل بنانا چاہیے۔ کہا انکل پھر ہم اسکول کالج میں جا کر اپنا فیوچر کیا کر رہے ہیں؟ روشن کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا منع نہیں کرتے، مگر فرق سمجھو، فیوچر ایک نہیں ہے، فیوچر دو ہے۔ مستقبل کتنے ہیں؟ سارے بولو مستقبل کتنے ہیں؟ ایک اس زندگی کا مستقبل اور ایک مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والا مستقبل، فیوچر دو ہیں۔ یہ جو 4 روزہ زندگی کا مستقبل ہے زیادہ سے زیادہ بھی 60-70 سالہ ہوگا، اور مرنے کے بعد جو مستقبل شروع ہوگا وہ کبھی بھی ختم، اس کا کوئی شمار اور حد و حساب نہیں ہے۔ اسکول کالج تیرے 70 سالہ زندگی کے مستقبل کی فکر کرتا ہے، اور مدرسہ اور مدرسے کا مولوی تیرے نہ ختم ہونے والے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ بولیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ 70 سالہ زندگی کا مستقبل اسکول کالج میں گئے تو سمر گیا، کوئی گارنٹی ہے؟ بولو بھائی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کسی کالج اور یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب اور ڈی این صاحب سے جا کر کہیں اچھا اسکول کالج نے 70 سالہ مستقبل کو سنوارنے کے لیے ٹائم کتنا لیا؟ ایک ایم اے کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ اس ادارے سے 16 سال لگتے ہیں ایم اے کرنے میں۔ کتنا عرصہ لگا؟ 16 سال لگا۔ توجہ 16 سال لگے 70 سال کے مستقبل کو بنانے کے لیے۔ آؤ میرے مدرسے کا یہ چھوٹا سا طالب علم 3 سال کے عرصے میں حافظ قرآن بنا، 6 سال اگر بچی تھی تو عالمہ بنی، 8 سال اگر لڑکا تھا تو عالم دین بن گیا۔ میں نے کہا اس نے 16 سال لے کے 70 سالہ مستقبل کو سنوارا ہے، اور میرے مدرسے نے 5-7 سال لے کے نہ ختم ہونے والے مستقبل کو سنوارا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں جائیے، پرنسپل صاحب سے جا کر کہو پرنسپل صاحب میری زندگی کے قیمتی ترین 16 سال آپ نے لے لیے، بدلے میں مجھے ڈگری دی ہے، اس ڈگری کے بدلے میں کوئی گارنٹی بھی ہے کہ میرا 70 سالہ مستقبل سنور جائے گا؟ گارنٹی دیتے ہو؟ شورٹی دیتے ہو؟ وہ پرنسپل کہے گا نہ بابا شورٹی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا ڈگری کی شکل میں ہم تمہیں دے رہے ہیں، آگے تمہارا اپنا نصیب اور مقدر ہے، گارنٹی کوئی نہیں۔ لاوا والو آؤ مدرسے میں 6-8 سال ایک اسٹوڈنٹ نے لگائے، مولوی صاحب کی زبان سے نہیں محمد عربی کی زبان سے سال نہ ختم ہونے والے مستقبل کی کامیابی کی گارنٹی دیں گے انشاءاللہ۔ بولو گارنٹی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولیے۔ اور اگلی بات سنیے، بڑی پیاری بات، توجہ چاہوں گا۔ ہم انگریزی کے مخالف، ہم اسکول کالج کے مخالف، ہم گوگل اور انٹرنیٹ کے مخالف نہیں، ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ اپنی ترتیب کو ٹھیک کرو۔ ترتیب کو کیا کرو؟ سارے بولو ترتیب کو کیا کرو؟ ترتیب کیسے ٹھیک ہوگی؟ ذرا بہت توجہ چاہوں گا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پہلے دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں کیا دی؟
پھر اس کا باپ، نانا یا دادا محلے کے مقامی یونین کونسل کے دفتر میں جا کر اس کا نام لکھاتے ہیں، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں۔ پھر بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں اس کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کراتے ہیں، اس کو انگریزی سکھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی؟ توجہ چاہوں گا، پہلے بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دی اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تو مسلمان ہے، پھر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنایا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تو پاکستانی ہے، پھر اس کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا کے انگریزی سکھائی اس کو یہ بتانے کے لیے کہ جب تو بڑا ہو کر باہر جائے گا، باہر کی دنیا کی انٹرنیشنل زبان انگریزی ہے، تو تجھے باہر کے بزنس کے، کاروبار کے معاملات چلانے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ انگریزی کی۔ تو تیسرے نمبر پہ انگریزی سکھائی۔ توجہ چاہوں گا، ہم نے پہلے نمبر پہ کان میں اذان دی اس لیے کہ مسلمان تھا، دوسرے نمبر پہ برتھ سرٹیفکیٹ بنایا اس لیے کہ پاکستانی تھا، تیسرے نمبر پہ انگریزی سکھائی اس لیے کہ اس کی انٹرنیشنل ضروریات تھی۔ تو ہم کہتے ہیں ترتیب کو ٹھیک کرو، یعنی سب سے پہلے مسلمان ہے، عربی سکھائی، الف با تا سا پڑھا کر، اس کے بعد پاکستانی ہے، اردو سکھائی، الف بے تے سے پڑھا کر، اس کے بعد انگریزی سکھائی، اے بی سی سکھا کر۔ تو آج مسلمان ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ پہلا نمبر عربی کا، دوسرا نمبر اردو کا، تیسرا نمبر انگریزی کا۔ ترتیب یہی ہے یا نہیں ہے؟ بولو، مسئلہ کب بنتا ہے؟ مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب تم عربی کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے اور زندگی کا اوڑھنا بچھونا انگریزی کو بنا لیتے ہیں۔ پہلا نمبر انگریزی کو دیا، پرائٹی انگریزی کو دی، ترجیح انگریزی کو دی۔ توجہ، اذان میں کان دے کر کیا بتایا گیا؟ مسلمان ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بچہ بولنے کے قابل ہو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھا دو، اللہ ماں باپ کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ بتانے کے لیے کہ پہلے بچے کو انگریزی سکھاؤ یا قرآن سکھاؤ؟ بولو سارے، اللہ کا نام سکھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ پہلا نمبر اس کو دو، دوسرا نمبر اپنی قومی زبان اردو کو دو، تیسرا نمبر انگریزی کا بنتا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ انگریزی کو ہی اٹھا کے پہلے نمبر پہ لے آئے۔ عربی تو آج اچھے خاصوں کو نہیں آتی، وزیر داخلہ بن جاتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھنا نہیں جانتے، کچھ پتہ نہیں ہے جناب۔ ترتیب اپنے ٹھیک کرو، پہلے نمبر پہ عربی کو اہمیت دو۔ کتنے لوگ ہیں گریجویشن کیے ہوئے، ماسٹر کی ڈگریاں لیے ہوئے، لیکن اپنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، اپنی نماز جنازہ نہیں پڑھنی آتی، سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی، پہلا کلمہ نہیں پڑھنا آتا۔ انگریزی کو اہمیت دی ہے اور عربی زبان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں ترتیب کو کیا کرو؟ ٹھیک کرو۔ بولو بولو، ترتیب کو کیا کرو؟ ٹھیک کرو۔ پوری قوم پر انگریزی کا بخار چڑھا ہوا ہے، گورا انگریز چلا گیا، کالے انگریز ہم پر مسلط کر گیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے سب کچھ بدلا، یہ کالی چمڑی ہمارا راز فاش کر دیتی ہے۔ کوئی کریم ملتی، کوئی ریگ مار ملتا، ہم رگڑ کے اس کو بھی گورا کر لیتے، لیکن یہ کالی چمڑی ہمیں بتاتی ہے کہ جو تم بننا چاہتے ہو وہ ہو نہیں، اور جو تم ہو وہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ تم اپنے آپ سے باہر کیوں جاتے ہو بابا؟ توجہ، میں انگریزی کا مخالف نہیں، میں انگریزیت کا مخالف ہوں۔ انگریزی میں اور انگریزیت میں فرق کیا ہے؟ انگریزی زبان کو کہتے ہیں، انگریزیت کلچر کو کہتے ہیں۔ اور زبان کسی بھی علاقے میں سفر کرتی ہے، تنہا سفر نہیں کرتی، اپنا کلچر اور اپنی تہذیب ساتھ لے کر جاتی ہے۔ معاف کرنا مجھے، ہمارے انگلش میڈیم اداروں میں آج کل عمومی بات کر رہا ہوں، انگریزی بولنے والے کم اور انگریزی کلچر کی پیروی کرنے والے زیادہ بن کر نکل رہے ہیں، نہیں نکل رہے؟ بولیے سارے، ذہنی غلامی آج بھی چل رہی ہے۔ ہر قوم اپنی زبان پہ فخر کرتی ہے، ہم 75 سال ہوئے غیروں کی زبان اور غیروں کی چوسی بھی ہڈیاں چبا کے فخر کر رہے ہیں۔ الویہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا ایک دوست ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، میرے پاس بیٹھا، باتوں باتوں میں انگریزی کی ٹاکیاں لگانے لگا، 2 لفظ اردو کے، 4 جملے انگریزی۔ بعض لوگوں کو آج بھی بخار ہے نا انگریزی کا روب جھاڑنے کا، انگریزی انگریزی انگریزی۔ میں نے کہا یار تو بھی پنجابی میں بھی پنجابی، دونوں کی زبان اور علاقہ ایک ہے، اپنی زبان میں بلا تکلف کیوں نہیں بولتے؟ اتنے تکلف سے انگریزی کی ٹاکیاں کیوں لگا رہے ہو؟ مجھے کہنے لگا نہیں مولانا، میں تو اپنی لینگویج پہ بہت کم انگلش ورڈ یوز کرتا ہوں۔ میں نے کہا ظالم آدمی، ایک جملے میں تو نے 16 یوز کر لیے، ابھی بھی کہتا ہے کہ میں۔ ہمارے استاد محترم تھے اسلام آباد لال مسجد کے خطیب،
مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ فرمانے لگے میں ایک دفعہ مدرسے میں بیٹھا تھا، اسلام آباد کی ایک خاتون کا مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگی سر میں نے آپ کے بگ باس سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ دینی مدرسہ ہے، یہاں باس نہیں بگ کہاں سے آیا، یہاں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کہنے لگی وہ جو آپ کے مدرسے کے بڑے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بی بی جو ہمارے مدرسے میں بڑا ہوتا ہے اسے محتمم یا منتظم بولتے ہیں۔ میں نے کہا، کہنے لگی ہاں وہی انہی سے میں نے بولنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بی بی وہ میں ہی ہوں، بولیے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی سر اصل میں بات یہ ہے میرے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے وہ اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں جو ہل ہل کے ہولی قرآن ریڈ کرتے ہیں۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کوئی گوری ہے، یورپین ہے، یورپ سے آئی ہے، اردو بول نہیں سکتی، بیچاری اتنے ٹاکیاں لگا کے اپنا مدعا سمجھا رہی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ پاکستانی ہیں یا باہر سے آئی ہیں؟ کہنے لگی نہیں الحمدللہ میں تو پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں، میں تو پاکستانی ہوں۔ میں نے کہا اگر تو پاکستانی ہے تیری زبان اپنی اردو یا پنجابی ہے تو بھی اپنی سیدھی زبان میں بول، میرا دادا مر گیا میں نے ختم پڑھانا ہے مجھے بچے چاہیے۔ وہ سمجھ آئیے نہیں؟ میرا دادا مر گیا میں نے ختم پڑھانا ہے مجھے کیا چاہیے جی؟ بچے چاہیے۔ گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں جو ہل ہل کے ہولی قرآن ریڈ کرتے ہیں، بولیے یہ ذہنی غلامی ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے سارے۔ میرے جاننے والے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں رستے سے گزر رہا تھا، میں نے دوا لینی تھی، میں ان کے کلینک کے پاس سے گزرا تو میں نے کہا چلو میں آیا ہوں ان سے میں دوا لیتا چلوں۔ میں نے باہر سے انہیں فون کیا، میں نے کہا جی میں ادھر آیا ہوا ہوں، اگر آپ فارغ ہیں تو میں آ جاتا ہوں، دوا لینی ہے آپ سے۔ مجھے کہنے لگے سر ویری سوری I am very busy، میں تو بہت مصروف ہوں، کائنڈلی اگر آپ سیچرڈے کو آ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، سیچرڈے کو آ جائیں۔ میں نے کہا میں یوم السبت کو آ جاؤں، سبت عربی میں ہفتے والے دن کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں یوم السبت کو آ جاؤں تو بڑے تعجب سے کہنے لگے یہ یوم السبت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سیچرڈے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو انگریزی ہے۔ میں نے کہا یہ تو عربی ہے۔ کہنے لگے آپ نے عربی کیوں بولی؟ میں نے کہا جناب نے تکلف کیوں کیا انگریزی کا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو نا اپنی سیدھی زبان، معاف رکھنا مجھے، میں پھر کہتا ہوں کعبے کے رب کی قسم میں زبان کا مخالف۔ ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں انگریزی، لیکن فرق یہ ہے ہم اپنے طالب علم کو اس کلچر سے متاثر، بولو سارے، اس تہذیب سے متاثر۔ انگریزی پگڑی پہن کے بھی بولی جا سکتی ہے، انگریزی داڑھی رکھ کے بھی بولی جا سکتی ہے، انگریزی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کے بھی بولی جا سکتی ہے، اور اچھے خاصے انگریزوں کا علاج بھی اس ہولیے میں ہو جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا جاؤ دیکھو طالبان کو، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اچھے خاصے انگریزی بولنے والوں کے دماغ کا کیڑا صحیح کر دیا نہیں کر دیا؟ انہیں اپنی اوقات یاد دلا دی نہیں دلا دی؟ بولیے سارے، اونچی آواز سے بولو۔ سارے کام ہو سکتے ہیں اس حلیے میں۔ بابا تم کیوں احساس کمتری کا شکار ہو؟ محمد عربی سے پڑھ کر کوئی اور اچھی تہذیب اور کلچر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو سارے، اونچی آمین کہہ دو سارے۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں ترتیب ٹھیک کرو۔ ایک دوست مجھے ملے، کہنے لگے جی میں نے ایک ادارہ کھولا ہے، ادارے کے باہر بورڈ لگایا، کہتے جی عصری اور دینی دونوں تعلیم دیتے ہیں اس ادارے میں بچوں کو۔ باہر بورڈ پہ لکھا ہوا تھا جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے علاقے کے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ انہوں نے کہا، میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا بابا ترتیب ٹھیک کرو، نیت تمہاری اچھی ہے، ترتیب جملے کی بدلو۔ کہنے لگے میں نے کہا کیا لکھوں؟ میں نے کہا لکھو ہم چاہتے ہیں ہمارے علاقے کے بچے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سیکھیں۔ سمجھ آیا نہیں آیا؟ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھیں، یہ نہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سیکھیں۔ اولیت کس کو ملے؟ بولو پرائرٹی کس کو ملے؟ پہلا درجہ اور نمبر کس کو ملے؟ اللہ کے قرآن کو ملے، اس کے بعد کسی اور علم اور فن کو دیں گے۔ ہم مخالف نہیں ہیں، ہم ترتیب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اونچی بولو سارے۔ اور اگلی بات میں بات سمیٹتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، توجہ چاہوں گا۔ ذوق ہے سب کا، ذوق ہے سب کا۔ سبحان اللہ۔ جناب ہمارے بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں،
حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے تھے فیصل آباد میں، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ مفتی صاحب نے سنایا، فرمانے لگے ہم فیصل آباد کی ایک یونیورسٹی کا سالانہ پروگرام تھا، اس میں شریک تھے، تو بڑا لمبا پروگرام تھا، درمیان میں چائے کا وقفہ ہوا، تو سارے مہمان چائے پینے لگے، تو آپس میں گپ شپ ہونے لگی، کہنے لگے میں مولوی بندہ بیٹھا تھا ان میں، باقی سارے اکثر یونیورسٹیوں کالجوں کے لوگ تھے، تو گپ شپ میں ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے مولانا آپ بھی جس ادارے سے منسلک ہیں وہ مدرسہ ہے، ہم جس سے منسلک ہیں وہ کالج یونیورسٹی ہے، ہیں تو دونوں تعلیمی ادارے مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہیں دونوں تعلیمی ادارے مگر مسجد اور مدرسے اور یونیورسٹی میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی بہت سارے فرق ہیں۔ کہا جی بطور مثال آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بتا سکتا ہوں۔ کہا جی بتائیے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے پہلا فرق مدرسے میں اور کالج یونیورسٹی میں یہ ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ پہلے دن اسکول جاتا ہے، بیگ خریدتا ہے، بستہ خریدتا ہے، کتابیں خرید کر اس بیگ میں، اور وہ بستہ کہاں ڈالتا ہے جی؟ پسے پشت۔ کہاں ڈالتا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے جس طالب علم کا علم پہلے دن ہی پسے پشت چلا گیا، اس علم پر عمل کی توفیق کیسے ملے گی؟ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے نا جناب، پہلے دن ہی پسے پشت ڈال دیا، کیسے توفیق ملے گی؟ اس کے مد مقابل میرے مدرسے کا طالب علم ہے، پہلے دن مدرسے میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن پاک، قاعدہ سپارہ پکڑایا، اس نے پکڑنے سے پہلے وضو کیا، پاک کیا اپنے آپ کو، پھر اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہاں چمٹا کے رکھا؟ سینے سے۔ بولو سارے، پیٹ پیچھے ڈالنا دور کی بات، پیٹ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو میرا طالب علم ساری زندگی جس قرآن کو سینے سے چمٹا کر رکھتا ہے، اللہ اس قرآن کا نور اس کے سینے کے اندر بھی منتقل کر دیتا ہے، اس قرآن پر عمل کی اسے توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، میں سب اداروں کی بات نہیں کر رہا، معاف کرنا مجھے، یہ بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سب اداروں کی نفی کر رہا ہوں، آج بھی ایسے عصری ادارے جو خالصتاً عصری علوم پڑھاتے ہیں لیکن قابل رشک ہیں یا نہیں ہیں؟ قابل رشک ہیں، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور تربیت کے ماحول کے اعتبار سے بھی قابل رشک ہیں، اکا دکا ہیں مگر ہیں ضرور، ان کے استثناء کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب فرمانے لگے دوسرا فرق، کہا جی دوسرا فرق یہ ہے جب تک میرے مدرسے میں تھا اچھا خاصا انسان تھا، جب تمہارے پاس پہنچا اچھا خاصا جانور بن گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ کہا میرے پاس تھا، کھاتا بھی بیٹھ کے تھا اور تبھی ضرورت سے فارغ بھی بیٹھ کر ہوتا تھا، اور جب تمہارے کالج میں پہنچا کھاتا بھی کھڑے ہو کر ہے اور تبھی ضرورت سے فارغ بھی کھڑے ہو کر۔ یہ دونوں کام کون کرتا ہے جی؟ جانور کرتے ہیں، انسان تو نہیں۔ تم نے اچھے خاصے انسان کو اچھا خاصا حیوان بنا دیا۔ یہ دوسرا۔ تیسرا بڑا مزدار فرق ہے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے میں جو مدرسے میں پڑھاتا ہوں یہ مردانہ علم ہے، تم جو کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو یہ زنانہ علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردانہ زنانہ کی تفریق یہاں کیسے ہو گئی؟ مفتی صاحب فرمانے لگے سنیے، بڑی پیاری بات فرمانے لگے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں گھر کے اندر کی چیزوں کا علم مرد کو زیادہ ہے یا عورت کو؟ بتائیے۔ عورت۔ گھر کے کچن میں مرچ کہاں پڑی، نمک کہاں پڑا، ہلدی کہاں پڑی، چمچ کہاں پڑی، پلیٹ کہاں پڑی، یہ عورت کو زیادہ پتا یا مرد کو؟ لیکن گھر کی چار دیواری سے باہر کی دنیا کا علم مرد کو زیادہ ہے یا عورت کو؟ نواز شریف لندن سے کب واپس آ رہا ہے؟ عمران خان کب جان چھوڑ رہا ہے ہماری؟ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا؟ سیاست کے نشیب و فراز کیا چل رہے ہیں؟ منڈی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں؟ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ یہ عورت کو زیادہ پتا یا مرد کو؟ مرد کو زیادہ۔ باہر کی دنیا مرد کو، گھر کی دنیا عورت کو۔ مفتی صاحب فرمانے لگے یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے۔ اس جہان اور اس دنیا میں پیٹرول کہاں پڑا، گیس کہاں پڑی، چونا کہاں پڑا، کوئلہ کہاں پڑا، نمک کہاں پڑا، معدنیات کہاں پڑی، زمین کے کس خطے میں، سمندر کی کس تہہ میں، پہاڑ کے کس درے میں، یہ سائنس بتاتی ہے، یہ فزکس کیمسٹری بتاتی ہے، یہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی بتاتی ہے، یہ تیرے کالج اور یونیورسٹی کا علم ہے، یہ گھر کا علم ہے اور زنانہ علم ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جہان کے اندر کی چیزیں، جہان ہمارا گھر ہے اور جہان کی چیزیں کالج یونیورسٹی نے بتائی، یہ گھر کا علم ہے، زنانہ علم ہے، اور اس جہان سے باہر کیا ہے؟
आसमानों से ऊपर क्या, जमीनों से नीचे क्या, आलम अरवाह में क्या, आलम बरज़ख में क्या। जब कुछ न था तो क्या था, जब कुछ न होगा तो क्या होगा। सुनो लावा के मुसलमानों, साइंस यहाँ खामोश, कंप्यूटर यहाँ खामोश, टेक्नोलॉजी यहाँ खामोश, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां यहाँ खामोश। आज एक बंदा मर जाए, आंख बंद हो जाए, दुनिया जहान के आईटी के माहिरीन को लाओ और उस मैयत के सर पे खड़ा करके पूछो ये साहब मर गए हैं, आगे बताइए इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, आईटी के माहिर साहब, आगे का मरहला क्या है, आगे क्या होगा। वो खामोश हैं जहां सारी दुनिया की साइंस खामोश खड़ी हो गई। मेरे मदरसे का तालिब इल्म ने वहां से बोलना शुरू किया है। नारे तकबीर, अस्मत मोहम्मद मुस्तफा, अस्मत कुरान। बोलो, बोला है नहीं बोला। मदरसे के तालिब इल्म के हाथ में रब का कुरान है, बोलिए है या नहीं है। कुरान बताता है आलम अरवाह में क्या है, कुरान बताता है कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, पुल सरात क्या होगा, जन्नत और दोज़ख की घाटियां क्या होंगी, ये कुरान बताता है। तो बता मेरे निसाब में वुसअत है या नहीं है। तुम कहते जी गुंबद की सदा में महदूद है, लिमिटेड सोच के मालिक हैं, और जिसके हाथ में इतना वसी तर निसाब हो वो लिमिटेड सोच का मालिक हो सकता है। बोलो सारे, ये कुरान है जो जहांगीरी और जहांबानी के उसूल बताता है। इसी कुरान को लेकर मोहम्मद के सहाबा उठे थे, दुनिया पे छा गए थे, नहीं छा गए थे। ऊंची बोलो सारे। आज भी इस कुरान के निफाज और इसके लिए अमलन जिद्दोजहद की जरूरत है या नहीं है। ऊंची बोलो सारे, और ऊंची आवाज से बोलो सारे। आखिरी गुजारिश है मेरी आपसे, बोलिए आज मदारिस की सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं, और जनाब जो है वो नमाजी नमाजें पढ़ रहे हैं, हाजी हज कर रहे हैं, तस्बीहां पढ़ी जा रही हैं, तहज्जुद और तिलावत भी हो रही है। किसी न किसी दर्जे में हर शोबा जिंदा है। एक शोबा है जो सबसे अहम और मजबूत शोबा था, आज मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा उसको तर्क कर चुकी है, और वो शोबा क्या है। आज मुसलमानों ने गलबे और इक़्तिदार की तरफ देखना छोड़ दिया है। कहते जी मौलवियां दा की कम में सियासत है ना, चुप कर गए हुण तुसी भी जनाब। क्या कहते हैं जी मौलवियों का क्या काम है, सियासत। कहते हैं नहीं कहते, बोलो जी। बिल्कुल कहते हैं। मेरा जुमला याद रखो, मौजू नहीं है मेरा, कभी मौजू हुआ तो मैं तफसील से बयान करूंगा, मेरा फेवरेट मौजू है, समझ आ रही नहीं आ रही, कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा। जुमला याद करो, सियासत काम ही मौलवियों का है। बेशक। बोलो बोलो, सियासत काम ही, ऊंची बोलो, सियासत काम ही। बस एक दलील दे के बात खत्म करता हूँ, जुमला सुनना मेरा। असर की नमाज का वक्त हुआ, आप अपनी मस्जिद में नमाज के लिए जाएं, आपके मकामी इमाम साहब मुसल्ले पे आगे बढ़ने लगे इमामत के लिए, अचानक खुदा ना खास्ता आपके MNA साहब मस्जिद में आ जाए। खुदा ना खास्ता मैंने इसलिए बोला, जो काम कभी कभी हो उसके लिए क्या बोलते हैं जी, ऐसे काम कभी कभी होते हैं। ये चेहरे कभी कभी मस्जिदों में नजर आते हैं जनाब। मस्जिद में MNA, तवज्जो, मस्जिद में MNA साहब आ गए, चार मुक्तदी इमाम साहब के कान में जाकर कहें, इमाम साहब तुसी ते घर दे बंदे हो, तुसी रोज नमाज पढ़ांदे हो, तुहाडे पिछे रोज पढ़दे हां, ए तको अज केड़ी हस्ती आई है मस्जिद दी, ये रोज रोज थोड़ी आंदे ने जनाब। MNA साहब की अजमत का तकाजा है कि आज MNA साहब को मुसल्ले पे खड़ा कर दो, आज इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आलिम दीन को पीछे किया और MNA साहब को आगे कर दिया इमामत के लिए, पढ़ोगे पीछे नमाज नहीं। ऊंची बोलो सारे, और ऊंची बोलो। आप क्या कहेंगे, MNA साहब आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, आपकी इज्जत अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, लेकिन मुसल्ले पर वही आएगा वारिसों की लिस्ट में जिसका नाम होगा। बेशक। और अंबिया के वारिस कौन है, ऊंची बोलो सारे, कौन है। उलमा के अलावा कोई और है वारिस, मौलवी वारिस है नबी के मुसल्ले का। तो फिर लावा वाला मुझे बताओ, मेरे नबी ने सिर्फ मुसल्ले की इमामत की थी या रियासत मदीना की हुकूमत भी की थी। रियासत मदीना की इक्तिदार की कुर्सी पे हुजूर बैठे थे या मदीना के किसी वडेरे और चौधरी को बिठाया था, खुद बैठे ईवान सदर में भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी। और ये इक्तिदार की कुर्सी जब हुजूर दुनिया से गए, जहां मुसल्ला अबू बकर और उमर को दिया था, इक्तिदार की कुर्सी भी उन्हें दी या किसी और को दी थी, 14 सदियों से जहां मुसल्ला उलमा के हाथ में आया, इसी तरह इक्तिदार की कुर्सी भी विरासत में आई है या नहीं आई है। तन्हाई में बैठकर सोचना जरूर कि क्या वजह है कि इस छोटे मुसल्ले पर तो मौलवी के अलावा किसी को आज तक बर्दाश्त नहीं किया। 75 साल हो गए, इक्तिदार की कुर्सी पर दुनिया के इन बदमाशों को कैसे बर्दाश्त कर लिया है तुमने।
नबी पूछेगा नहीं पूछेगा क़यामत वाले दिन। इस मुसल्ले पे किसी को नहीं आने देते तो उस पे कैसे आने की इजाजत देते हो? तमाम मसाइल का हल, मसाजिद की इज्जत चाहते हो, मदारिस का वकार चाहते हो, खत्म नबुव्वत के परचम को बुलंद देखना चाहते हो, हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा चाहते हो, सहाबा अहले बैत की इज्जत चाहते हो, दाढ़ी टोपी का वकार चाहते हो, इस्लाम को महफूज देखना चाहते हो, तो कौमी नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, पाकिस्तान की जोग्राफियाई नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, तो आज अहद करो जिस तरह हर मैदान में निकलकर इन उलमा का दस्तो बाजू बने, इनके हाथों को मजबूत किया, इंशाअल्लाह सियासत के मैदान में भी इन उलमा का दस्तो बाजू बनकर वोट की पर्ची के जरिए से इन्हें मुस्तहकम करके असेंबलियों की जीनत बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम अदा करता है इंशाअल्लाह। खत्म नबुव्वत के दिफा की जंग पिंडालों में सिर्फ नहीं लड़नी, सिर्फ पिंडालों में नहीं, सिर्फ जलसों जुलूसों में नहीं, अल्लाह की कसम मिर्जाइयत जैसे गंदे नासूर पौधे का रास्ता भी अगर मुफ्ती महमूद जैसी हस्तियां असेंबलियों में ना होती तो कभी भी रोकना मुमकिन नहीं था। मैं मानता हूं जलसे जुलूस की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन जुमला मेरा याद रखो, 1 लाख बंदे सड़कों पर लाने से बेहतर है अपना एक मजबूत बंदा असेंबली के अंदर लाकर बिठा दो। सही है या गलत है? बोलो सारे। चंदा मौलवी को देते हो, ज़कात मौलवी को देते हो, फितराना मौलवी को देते हो, निकाह मौलवी से पढ़ाते हो, जनाजा मौलवी से पढ़ाते हो, हाथ मौलवी के चूमते हो, दम मौलवी से डरवाते हो, बच्चे को घुट्टी मौलवी से डरवाते हो, मौलवी की अकीदत और मोहब्बत और तकवे का एतराफ करते हो, और वोट चौधरी को, वोट मलक को, वोट खान को, वोट सरदार को, वोट दुनियादार और नवाब को देते हो। इससे बड़ा दोगलापन और मुनाफिकत क्या होगी जनाब? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हर जगह मौलवी को मुसल्लम माना, तो वोट की बारी आई मौलवी यहां मुसल्लम क्यों नहीं है? यहां तेरा दोगला मयार क्यों है मुसलमान? क़यामत वाले दिन नबी ने तुझसे सवाल कर लिया तो क्या जवाब देगा? उलमा का काम है सियासत, सियासत अंबिया की विरासत है, अंबिया का शेवा है, अंबिया की सुन्नत है। जहां नबियों ने बाकी काम विरासत में दिए, सियासत भी विरासत में दी है। आज के बाद नियत करो इंशाअल्लाह इस सियासत के मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। दुनियादारों, दीनदारों, नेक लोगों, मदरसों वालों, मुदर्रिसीन, उलमाए किराम, मेरे तबलीगी भाइयों, तमाम काम मुबारक हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस सियासत के शोबे को भी जिंदा करोगे इंशाअल्लाह। मस्जिदों के हुजरों से निकलकर सियासत के मैदानों में भी आओगे इंशाअल्लाह। जिस दिन हमने ये काम किया, हकीकी तब्दीली उसी दिन आएगी। यार जिंदा, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।